تو وہ جو نظر نہیں آتا صرف وہ رہ جائے گا. اور یہی وہ کلام میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خدا سے مانگنا کیا ہے. کیا مٹ جانے والی چیزیں مانگیں؟ کیا وہ مانگیں جو میں جانتا ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ میرے پاس رہے گا ہی نہیں، یہ تو کسی کا ہے؟ کیا وہ مانگوں، یا میں وہ مانگوں جو انمٹ ہو، جو کرپٹ نہ ہو، جو برباد نہ ہو؟ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں مانگنی ہے؟ اس کے لیے میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا میتھیو چیپٹر 6 ورس 33. پرانی بائبل میں نیا نامے کا پیج نمبر 10، نئی بائبل میں پیج نمبر 11. میتھیو 6:33 یہاں لکھا ہے. بڑی پیاری آیت ہے، بڑی پرانی آیت ہے، ہم سب کو شاید زبانی بھی یاد ہو. بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی، دو چیزیں ہیں، راست بازی اور بادشاہی، صرف یہ دو چیزیں تلاش کرنی ہے. صرف ان دو چیزوں کے لیے ہمیں خدا کے سامنے جانا ہے کہ خداوند مجھے تو اپنی راست بازی دے تاکہ میں تیری بادشاہی میں داخل ہو سکوں. کیونکہ یسوع روٹی کھلانے نہیں، مکان دینے کے لیے نہیں آیا. اس نے کہا میرے باپ کے پاس بہت مکان ہے، میں تمہارے لیے تیار کروں گا، میں تمہیں وہاں بساؤں گا، میں تمہیں اپنے باپ کی بادشاہی دینے آیا ہوں. اور ہم نے مسیح کے اس پیغام کو، اس کنگڈم کو، اس بادشاہت کو چھوڑ کے ہم دنیا کے کاموں میں لگ گئے. لیکن مسیح پھر یاد دلاتا ہے، روز یاد دلاتا ہے. ہمارے گھروں میں بائبل ہے، ہم جب کھولتے ہیں وہ یہی کہتا ہے کہ پہلے تم اس کی راست بازی اور بادشاہی کو دیکھو، اس کی تلاش کرو. باقی چیزیں تو ساری دنیا کو مل جاتی ہیں. جو دعا نہیں بھی کرتے ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے. بڑے بلینئرز انڈیا میں بیٹھے ہیں، پتھروں کو پوچھتے ہیں. آپ گوگل کر کے دیکھیں، دنیا کے ٹاپ کے جو رچ پرسن ہیں بڑے ہندو ہیں، وہ تو یسوع کو نہیں مانتے. دولت ہی تو سب کچھ نہیں ہے. راست بازی اور بادشاہی یہ چیزیں لوگوں کے پاس نہیں ہیں جو صرف ہم مسیحیوں کے پاس ہیں. ہلیلویا. صرف یسوع ہمارے پاس ہے. اور جب یسوع ہمارے پاس ہے، بھائی صاحب کسی چیز کی لوڑ نہیں ہے، لوڑ نہیں رہنے سے، کیونکہ میرے یسوع کے پاس اختیار ہے کہ وہ بادلوں کو روک دے، طوفانوں کو روک دے، پانیوں کو روک دے، 5 روٹیوں سے پتہ نہیں کتنے ہزاروں کو روٹی کھلا دے. زندگی کا پانی وہ ہے. وہ یسوع جو مردے کو زندہ کر رہا ہے، وہ یسوع جو جنم کے اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے، وہ یسوع جو کوڑیوں کے کوڑ صاف کر رہا ہے، وہ میری چھوٹی سی بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتا کیا؟ میں کہاں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ یسوع کے پاس کیوں نہ چلا جاؤں؟ وہ کہتا ہے اپنی کوٹھڑی کو بند کر، خاموشی سے جا کے دعا کر، تیرا باپ تنہائی میں تیری سن لے گا. وہ بڑی دھیمی آواز میں ہم سے مخاطب ہوتا ہے. ہم اس کے سامنے چیخیں، چلائیں، شور کریں، ہمارا باپ ہے. لیکن وہ ہم نہ بھی بولیں تو وہ جانتا ہے. ہم دھیمی آواز سے بھی بولیں گے وہ جانے گا. حتیٰ کہ ہم نہ بھی بولیں تو ہمارے مانگنے سے پہلے وہ جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں. یقین جانے مجھے نہیں پتا مجھے کل کیا کیا چاہیے، مجھے نہیں پتا میرے خاندان کو کیا کیا چاہیے. میرے باپ کو پتا ہے کہ مرنے تک مجھے کیا کیا چاہیے. ایک محاورہ ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. جب تک میں اس دانے کو، جب تک میں اس اناج کے اس دانے کو کھا نہیں لوں گا میں مروں گا نہیں، کیونکہ خدا نے وہ میرے لیے بنایا ہے. اور پھر جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہماری زندگی کا جو کپ ہے، جو ہماری زندگی ہے، وہ اوور فلو ہونا شروع ہوتی ہے. پہلے جب ہم اس کی راست بازی کو ڈھونڈتے ہیں، جب ہم اس کی بادشاہت کو ڈھونڈتے ہیں، تو کہتا ہے باقی چیزیں ایڈ ہوتی جائیں گی خود بخود، بونس میں ملے گا. سلیمان نے کیا مانگا تھا؟ حکمت مانگی. خدا نے بولے صرف حکمت؟ ارے تو نے تو بادشاہ بننا ہے، یو نیڈ لاٹ آف تھنگس. لیکن بیٹا تو نے مجھ سے صرف حکمت مانگی. اور سلیمان غریب نہیں تھا. یاد رکھنا، جب داؤد نے خدا کو بولا کہ باپ میں تیری ہیکل بنانا چاہتا ہوں، میں تو اتنے بڑے گھر میں رہتا ہوں، تو چادروں میں پردوں میں رہتا ہے، میں تیرے لیے گھر بناؤں. خدا نے کہا تو جنگی مرد ہے، تیرے ہاتھ خون سے بھرے ہیں، تو یہ کام نہیں کرے گا. ہاں تو جمع کرے گا سب کچھ، وہ سندر، وہ سونا، وہ لکڑی، وہ چاندی. داؤد نے جمع کی. سلیمان کو پتا ہے میرے ابو تھے چیزیں جمع کر رہے ہیں. میرے بچوں کو پتا ہوتا ہے میرا پرس کہاں ہے.
امی کے پرس کا نہیں پتا ہوتا تو خیر میں نہیں جانتا کہ چلا نہیں، میرا سب کو پتا ہے. انہوں نے بولا باپ کا پیسہ یہاں پڑا ہوا. تو سلیمان کو پتا تھا کہ میرے داؤد باپ نے کیا کیا جمع کیا. اسے کچھ نہیں مانگا. اسے بولا خداوند مجھے حکمت دے، مجھے دانائی دے. دانائی نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی. روح کے پھل جتنے بھی آپ یقین کر لیں، گنتے جائیں دیکھتے جائیں، کوئی نظر نہیں آتا. کیونکہ نظر آنے والی چیز جو ہے وہ ایک دن ہم سے جدا ہو جائے گی. میں آپ کے ساتھ ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں. پرانے عہد نامے پرانی بائبل میں صفحہ نمبر 540 اور نئی بائبل میں 692. پرانی بائبل میں 540 اور نئی بائبل میں 692. زبور 23. زبور 23 کی 5 آیت میں پڑھتا ہوں. تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. تو نے میرے سر پر تیل ملا، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یہ داؤد تھوڑی دیر پہلے بھیڑ بنا ہوا ہے اور کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ بھیڑ بن جائیں اور جنگل میں چلے جائیں. چوپان ہمارا کوئی نہیں. سب سے کمزور ہم ہوں گے. جنگل میں سب سے کمزور بھیڑ ہے جس کو شیر نے بھی کھانا ہے، جس کو بھیڑیے نے بھی کھانا ہے، جس کو چیتے نے بھی کھانا ہے. جتنے گوشت خور جانور ہیں بھیڑ کا گوشت بڑے مزے سے کھاتے ہیں. ایسے ہی کھاتے ہیں نا. ہے پسند چھوٹا گوشت پسند ہے، کڑھائی گوشت. اب وہ جو جانور ہے، جو بکری یا بھیڑ ہے، وہ جنگل میں ہے اور سب سے کمزور ہے، سب سے کمزور. اور داؤد اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ایک بھیڑ ہوں اور یہ دنیا ایک جنگل ہے اور میں اس میں سب سے کمزور ہوں. لیکن کہتے ہیں کہ کیونکہ تو میرا چوپان ہے اس لیے تو نے میرے آگے دسترخوان بچھایا. جنگل میں ایک کمزور انسان کے سامنے کھانے پینے کا سامان خدا رکھتا ہے اور جو دسترخوان میرا خدا بچھائے گا اس کی نعمتیں ہمیں احساس کرنا چاہیے کتنی قیمتی ہوگی. کیونکہ کہتے ہیں آسمانیوں کی بھی خوراک ہے، زمینیوں کی بھی خوراک ہے. ہم نے وہ خوراک دیکھی بھی نہیں. اور پھر کہتا ہے تو نے میرے ساتھ پہ تیل ملا. جب خدا باپ جس کو پیار کرتا ہے اسے مسا کرتا ہے. ناتن نبی تھا، اس کو خدا نے مسا کیا کہ تو نے ساؤل بادشاہ کو جا کے مسا کرنا اور تیل لے اور اس کے سر پہ ڈال. پھر ناتن کو بولا کہ ساؤل کے بعد تو نے داؤد کو مسا کرنا ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مسا اسے کیا جاتا ہے جو شاہی خاندان سے ہو. عام یہودیوں کو مسا نہیں کیا جاتا تھا. وہ ہوتی ہوگی ان کی جیسے ہماری بیپٹزم کی رسم ہے، کلر وغیرہ ان پہ ڈالتے تھے. لیکن بائبل میں جو کانسیپٹ مسا کرنے کا ہے وہ ہمیشہ بادشاہ کو مسا کیا جاتا تھا. پچھلی بائبل اسٹڈی میں ہم نے کہا کہ ہم شاہی لوگ ہیں، ہم شاہی کائن ہیں، ہم اس کے باپ بیٹے ہیں، جو ہمارا باپ ہے، جو بادشاہ کا بادشاہ ہے، اس کی اولاد ہے. تو وہ ہمیں مسا کرتا ہے اور جب وہ مسا کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. آپ سارے جانتے ہیں کہ جب آپ کپ میں پانی ڈالنا شروع کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ کپ لبریز ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کپ میں سے پانی، اور جب پانی گرنا شروع ہوگا تو پھر کدھر جائے گا؟ نچلی طرف. تھینک یو. سلوپ کی طرف جائے گا، چڑھائی کی طرف نہیں پانی جائے گا. تو جب ہماری زندگیوں سے خدا کی برکتیں آئیں گی، جب خدا ہمیں برکت دے گا، جب وہ ہمارے کپ کو لبریز کرے گا، جب وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا، جب وہ ہمیں اتنا دے دے گا کہ اب میرا پیالہ لبریز ہے، تو پھر وہ کدھر جائے گا؟ وہ پراسپیرٹی، وہ ترقی، وہ خوشحالی جس کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو چن لیا اور دے دیا کہ اس ملک پہ لے کے آ گیا. جیسے وہ کہتے ہیں کہ تو نے مجھے ایسے ملک میں پہنچایا کہ میں تیرا شکر گزار ہوں. اور ہم سارے جانتے ہیں ہم چھوٹی سے چھوٹی نوکری بھی یہاں کریں تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان میں کسی نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. میرا دوست ہے ہندو، اس کا نام پراوین، تو نکسل کمپنی میں جاب کرتا تھا. کہتا طارق بھائی میں 4 آنے جو ہے $250 جو میں وہ بھی نہیں چھوڑتا کسی کے پاس. تو کہتا میں یہ بولتا ہوں کہ یار اگر میں اس کو انڈیا بھیجوں گا تو یہ 12-13 روپے بنتے ہیں، تو 12-13 روپے میں طارق بھائی کو روٹی کھا سکتا ہے. یعنی اسے احساس ہے کہ میرے قریب ہیں پیچھے جان بھائی،
تو میں ان کی ہیلپ کروں, اور یہ $1 بھی اگر میں چھوڑتا ہوں تو کم از کم 2 آدمی ایک وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں. تو جب خدا باپ ہمیں لبریز کرتا ہے, ہمارے کپ کو بھر دیتا ہے, جب خدا ہماری ضرورت کے مطابق بلکہ ضرورت سے زیادہ دیتا ہے, تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کپ کو ہم نے کہاں استعمال کرنا ہے. وہ ہمارا چوپان ہے, وہ ہمیں موت اور دکھ کے راستوں میں بچا کے رکھتا ہے. وہ ہمیں کبھی موت کے حوالے نہیں ہونے دیتا, بلکہ دن رات اس کی نگاہ مجھ پر ہے, یہاں تک کہ اس نے ہماری شبیہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر بنائی. اور آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جسم کا وہ حصہ ہے جس کو آپ کا ویژن بالکل کلیئر دیکھ سکتا ہے. سب سے جو بہترین ویژن ہے وہ یہاں ہے, اور خدا نے یہاں پہ میری اور آپ کی سب کی تصویر بنائی. ایک میں کہانی پڑھ رہا تھا کہ ایک لڑکی کالج میں پڑھتی تھی امریکہ میں, تو وہ اس کو اسکول کی کچھ کام ہوم ورک کرنا تھا, تو تھوڑے سے درخت لگے تھے, جنگل سا تھا, تو اس کے پار اس کی سہیلی کا گھر تھا. اس نے اس کو فون کیا کہ میں تیرے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں تھوڑا اسکول کا, آ جاؤ. اس نے بولا آ جاؤ. وہ گئی, کام کرتے کرتے رات کو لیٹ ہو گئی. تو اس کی سہیلی نے کہا کہ تو سڑک سے مین روڈ سے جانا, یہ جنگل سے واپس نہ چلی جانا, کیونکہ رات کو یہاں نہ ایسے گندے لوگ آتے ہیں. اس نے بولا کوئی بات نہیں, میں وہ سے جاؤں. تو وہ وہاں سے گئی. وہ گئی تو اس نے دیکھا کہ گندا سا انسان ہے, بڑا برا انسان ہے, اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. تو لڑکی نے خیر حوصلہ کیا, وہ زبور پڑھتی پڑھتی چلی گئی. گھر جا کے دوسرے دن ٹی وی دیکھا تو ٹی وی میں خبر آ رہی تھی کہ اس آدمی نے, اس کی تصویر ہے کہ اس آدمی نے کل اس وقت اس گارڈن میں ایک لڑکی کو قتل کیا. تو وہ لڑکی بڑی حیران ہوئی, اس نے تصویر دیکھی, کہنے لگی یہ تو وہی آدمی ہے, اور وہی ٹائم ہے, اور وہی گارڈن ہے, اور یہ تو کھڑا تھا, تو مجھے تو اس نے کچھ نہیں کہا. وہ اپنے باپ کو کہتی ہے ابو میں جیل جاؤں گی, میں اس بندے کو ملنا چاہتی ہوں. وہ کہنے لگے بیٹا چھوڑو, کیا کرنا ہے. کہتی نہیں میں نے جانا ہے. وہ گئی, اس نے پرمیشن لی, اس کے پاس گئی, تو وہی بندہ تھا. کہنے لگی ابو یہی ہے, تو میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں. اس نے بولا بیٹے بات کرو. تو پوچھنے لگی کہ میں گزری تھی وہاں سے, میں اکیلی تھی, اور 10 منٹ کے بعد دوسری لڑکی کو تم نے قتل کر دیا, تم نے مجھے کیوں قتل نہیں کیا. اس نے کہا تو اکیلی نہیں تھی, تیرے دائیں اور تیرے بائیں 2 جوان انسان تیرے ساتھ تھے جو مجھ سے طاقتور تھے. اگر تو اکیلی ہوتی تو تیرا کیا خیال ہے میں تجھے چھوڑتا. یو آر ناٹ الون. بھلائی اور رحمت تیرے ساتھ ساتھ جائے گی. یہ جو زندگی ہے خدا ہمارے ساتھ ہے, اس کے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں نظر بھی نہیں آتے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اتنی بڑی رفاقت, اتنی بڑی برکت, اتنی بڑی دولت کے بعد کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کے لیے اس کو واپس کیا دے رہے ہیں. کہ جو ہمیں دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کم از کم مجھے تھینک یو تو بولتے ہیں کہ نہیں بولتے. اور جب ہم دینا چاہتے ہیں تو ہم نے پچھلی بائبل اسٹڈی میں دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ اپنے ہم جنس کے لیے کبھی انکار نہ کرنا, کبھی سے بھولنا نہ, کیونکہ سب سے بڑی عبادت یہی ہے. امیر وہ ہمیں کرتا ہے, خدا ہمیں امیر کرتا ہے. اس کے لیے آپ ذرا میرے ساتھ پڑھیں, اور بڑے پیارے طریقے سے امیر کرتا ہے. امثال کی کتاب اس کا 10 باب, اس کی 22 آیت پرانی بائبل میں صفحہ نمبر 625, نئی بائبل میں صفحہ 799, پیج 799. بڑی پیاری آیت ہے, بڑا پیاری تسلی ہے. کہتا ہے خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے. خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے, اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا. That is a blessing. Clear from all pains. باقی یہ نہ سوچے کہ جو مسیح کے لوگ ہیں ان کو دکھ نہیں آتے, جو خدا کے لوگ ہیں دکھ نہیں آتے. تو جو خدا دولت ہے, ایوب کو بھی تو خدا ہی نے دولت دی تھی نا, تو دکھ بھی اس کو ملے تھے. اور جتنے اسے دکھ ملے وہ دولت بھی خدا کی تھی, دکھ بھی ملے پھر ڈبل خدا نے اس کو دولت دی. بے شک وہ ایک لڑائی تھی, وہ ایک شیطان کے ساتھ آزمائش تھی, لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. شیطان ہمارے لیے بھی خدا کے پاس جا کے لڑائی کر سکتا ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم پڑھ کے جانتے ہیں, لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, میرے بڑے بھائی بھی ہیں, خدا کے خادم بھی ہیں, جب یہ سارا سلسلہ ایوب کے ساتھ ہو رہا تھا تو ایوب کو بالکل یہ پتہ نہیں تھا
کہ شیطان اور خدا کی کوئی گفتگو ہوئی ہوگی. یہ تو جب لکھا گیا تو اسے پتہ چلا. یہ تو اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہوا، فرشتہ ہے، شیطان گیا، خدا نے بولا دیکھ میرا بندہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایوب کو کچھ نہیں پتا کہ خدا اور شیطان میں کیا بات ہوئی ہے. اگر اسے پتہ چل جاتا تو پھر یہ محبت کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جاتا. اگر ابراہیم کو پتہ چل جاتا کہ میں جب اپنے بیٹے کی گلے پہ چھری رکھوں گا اور جب میں چھری کھینچنے لگوں گا تو آواز آ جائے گی اور مجھے بکرا مل جائے گا، تو پھر یہ ایمانداروں کا باپ نہ ہوتا. یہ ایک مسٹری تھی. اور یہی خدا کہتا ہے کہ جب میں دولت دوں گا تو اس دولت میں دکھ نہیں ملاؤں گا. مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کی کمائی کو خرچ کرو گے. جہاں آپ چاہتے ہو آپ اسے خرچ کرو گے، اپنی اولاد پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے چرچ کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، کسی مقصد کے لیے. جو آپ کرنا چاہو گے وہ آپ کی کمائی ہوئی دولت خدا آپ سے استعمال کروائے گا. کیونکہ میں کلام میں پڑھ رہا تھا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو دولت کو جوڑتے ہیں اور پھر ان کے دوسرے جنہوں نے خرچ کرنا ہے خرچ وہ کرتے ہیں، جمع کوئی اور کرتا ہے. لیکن جو خدا دولت دیتا ہے وہ دولت ہم اپنے ہاتھوں سے لگا سکتے ہیں. اور یقین مانیے میں دیکھتا ہوں ایک دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، ایک لینے والا ہاتھ ہوتا ہے. دینے والے ہاتھ میں بڑی برکت ہے. ایک میں کہانی سن رہا تھا کسی سے کہ جنت میں 2 کھڑکیاں لگی تھیں. ایک پہ لکھا تھا لینے والوں کی اور ایک میں تھا دینے والوں کی. تو لینے والوں کی لائن بہت لمبی، میلوں میل، سارے لینے آئے ہیں، خدا سے کوئی بچہ لینے آئے، کوئی پیسے لینے آئے، کوئی نوکری لینے آئے. اور دینے والوں کی چھوٹی سی لائن تھی. وہ لوگ بھاگ بھاگ کے واپس بار بار وہی لوگ آ رہے تھے. اور کھڑکی کے اندر کون بیٹھا تھا؟ خدا باپ. اور سارے اس کو دیکھ رہے تھے. اب دیکھیں جو دینے والے ہیں وہ اپنے باپ کے پاس بار بار جا سکتے ہیں، اور لینے والے پتہ نہیں شاید زندگی میں ایک دفعہ جائیں مانگ کے واپس آ جائیں. ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ جب خدا ہمیں دیتا ہے، جب وہ ہماری زندگی میں برکت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، کوئی بھی برکت جو ہماری زندگی میں ہمیں ضرورت ہے، تو پھر اس میں وہ دکھ نہیں ملاتا. اور اگر دکھ کبھی آ بھی جائے تو یاد رکھیے گا کہ یہ شیطان ہمیں لازمی جب دیکھتا ہے. میں ایک بات دیکھ رہا تھا کہ اگر ایک کمرے میں پورا اندھیرا ہو اور اس میں دور کہیں جھلی سے روشنی آتی ہو تو جتنا مرضی اس کمرے میں گند ہو، لیکن اس جھلی کے سامنے جو مٹی کا ذرہ جسے ہم بخارات کا بھی وہ کیا ہوتا ہے خاکی ذرہ، اگر وہ آتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے. ویسے پورے کمرے میں نظر نہیں آتا، لیکن جیسے اس لائٹ کے سامنے وہ مٹی کا ذرہ نظر آتا ہے تو ہم اسے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ روشنی میں آتا ہے. وہی حال ہمارا ہے جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جب ہم خدا کی حضوری میں رہتے ہیں تو شیطان کو ہم دور سے نظر آ جاتے ہیں. ایس بینڈ کو پڑھو تو وہ اپنی چھوٹے چھوٹے جو کیا ہے انہیں بولتے اس آدمی کو پکڑو، اس عورت کو پکڑو، یہ خدا سے دور کرو، یہ خدا کے ساتھ جا رہے ہیں. اور اس وقت شاید ہمیں دکھ بھی ملتا ہو، لیکن یہ یاد رکھیے گا. سیکنڈ لاسٹ میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں لوکا 6:39-38. لوک چیپٹر 6 ورس 38، پرانی بائبل میں نیا نامہ پیج 59، نئی بائبل 90. یہ آیت جو ہے، یہ آیت میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. اس کے لیے ضرور ہے کہ ہم یاد کریں اپنے پاکستان میں پنجاب کے ماحول کو. یہاں مسیح خداوند کہتے ہیں دیا کرو، 38 ہے، ورس 38 ہے، اور پیج چیپٹر 6 لوک چیپٹر 6:38 کہتا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. یعنی بات وہی ہے کہ اف دو گے تو پالو گے، ہے نا. دیا کرو اچھا پیمانہ داب داب کر. مجھے یاد ہے جب ہم آٹا لاتے تھے چھوٹے ہوتے تو امی ہمیں گندم دیتی تھی، پسوا کے لاتے تھے تو ایک آٹا رکھنے کا برتن تھا، کبھی گندم زیادہ ہو جاتی تھی تو ہم پھر اس کو نا دبا دبا کے آٹا ڈالتے تھے، دبا دبا کے بھرنا، مزید بھر دینا. کہتا دبا دبا کے اور ہلا ہلا کے، کوئی کونا کوئی ایئر ببل نہ رہ جائے اس میں، اور لبریز کر کے، لبریز کا مطلب ہے کہ پورا اس کا منہ آ جائے، لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے
کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ماپا جائے گا. دینے کا انداز اور لینے کا انداز. جب ہم خدا کو پیار کرتے ہیں، جب ہم خدا کے راستے پہ چلتے ہیں، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دینا کس کو ہے، کیسے دینا ہے. اور یقین جانے جب ہم حساب رکھ کے دینا شروع کرتے ہیں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے. پاکستان میں تھا، مجھے تنخواہ ملتی تھی، میں اپنی وائف کو خرچہ دے کے تو میں ایک اینویلوپ میں پیسے ڈال کے ڈرور میں رکھ دیتا تھا. یہ خدا حاضر جان کے اپنی زندگی کا آپ کو بتا رہا ہوں، وٹنس دے رہا ہوں. تو مجھے جب ضرورت ہوتی تھی 500,000 میں سے نکالتا رہتا تھا. آپ بلیو کریں مہینے کے آخری دن جب مجھے نیکسٹ ڈے سیلری ملنے والی ہوتی تھی، میرے پھر 500 یا 1000 کا ایک نوٹ پڑا ہوتا تھا. تو میں بیکری سے سامان لا کے بچوں کو کھلا دیتا تھا. ایک دفعہ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ لفافے میں لکھنا شروع کروں کہ باقی کتنے لائے گئے، باقی کتنے لائے. یقین کریں 20 تاریخ کو پیسے ختم. میں نے کہا نہیں، میں حساب رکھنا، جب میں حساب رکھا تھا تھے. اور یقین کریں کہ یہ ایمان ہے. آپ یقین کریں آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا وہ، کیونکہ وہ آپ کو پیار کرتا ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ ہمیں اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے. آپ حساب لگائے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میرے بڑے بھائی بیمار ہو گئے، آغا خان میں داخل ہوئے، آج سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے. تو ان کا آکسیجن کا بل ایک دن کا 750 روپے کا آکسیجن کا بل میں نے دیکھ کے میں حیران رہ گیا. میں کہ یار اچھی روز آکسیجن 750، اس زمانے کی بات ہے. خدا کا تو ہمیں کلین آکسیجن دیتا ہے، روٹی دیتا ہے، بیوی، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، خدا کا کلام، یہ خدا کا گھر، اتنا پیارا ملک. تو کہتا ہے جس طرح تسی دو گے میں تمہیں ویسے ہی ہلا ہلا کے دبا کے دوں گا. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، آج مسیح نے بیج بونے والے کی تمثیل سنائی تھی پادری صاحب. کہنا تسی ایک بیج بیجو گے، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا، کوئی 70 گنا. جی آپ 1 روپیہ خدا کو دیں، خدا 60 گنا، 70 گنا، 100 گنا، جیسے اس کے بیٹے نے کہا ویسے واپس کرے گا. اور یہ ہے دبا کے ہلا کے دینا. خدا صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہیں. لاسٹ اور فائنل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پرووربس، امثال 19:17، پرانی بائبل کا پیج 634 اور نئی بائبل جو ہے اس میں پیج نمبر ہے 809. کوئی پڑھنا چاہے اس آیت کو پڑھے، کیونکہ یہ لاسٹ آیت ہے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی پڑھے میرے ساتھ. 17ویں آیت 19 باب کی. جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خدا کو تو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا. تھینک یو ویری مچ. ساڈے جو کسی بھی حیثیت سے خدا کو قرض دیتے ہیں، پیسہ خدا کو قرضہ دینا، امیجن کریں آپ. اور یہ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے، مسکین خدا ہے. بے مسکین نو دو گے تو قرضہ کیوں دے رہے ہو؟ خدا ہے. میرا بیٹا جاتا ہے کسی سے قرضہ لینے کے لیے کہ انکل ساڈے گھر روٹی نہیں ہے، ساڈے گھر پانی نہیں ہے، تو میرے بیٹے کو کوئی روٹی کھلاتا ہے تو اس بیٹے کو قرضہ نہیں دے رہا، وہ باپ کو قرض دے رہا ہے. جی نا بڈی بھائی، قرضہ میں مانگ رہا ہوں، روٹی میں مانگ رہا ہوں، کپڑے خدا سے میں مانگ رہا ہوں، اور خدا کہتا ہے کہ تو نے اس کو دیا تو تو نے مجھے قرض دیا. یہ ہے ریلیشن شپ مسکینوں غریبوں کو پیار کرنے کا جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے مجھے قرض دیا. اب امیجن کریں آپ کہ خدا کے آگے ہم تھر تھر آتے ہیں. مجھے یاد ہے میرا دوست وڈر وہی شانتی نگر کا، تو وہ بہت سچا انسان تھا، بڑی جلدی سے غصہ آ جاتا تھا. تو ایک دفعہ مجھے کہنے لگا کہ میں حق سچ کا ترازو رکھتا ہوں، میں کسی سے نہیں لیتا، کسی سے نہیں دیتا. میں نے شیطانی سے اس کو، اس کی شاید گاڑی میں نے پیٹرول ڈلوا دیا، میں نے پیسے اس کے دے دیے 100 روپے، 60-70 روپے کا پیٹرول ڈلا. دوسرے دن کہنے لگا پیسے لے لو، میں کہا میں نہیں لینے. پھر تیسرے دن کہتا ہے پیسے لے لو، میں کہا میں نہیں لینے. کہنا کیوں؟ میں کہا میں چاہنا تو میرا قرض ادار کر دیں. 60-70 روپے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ بڑا حوصلہ ہوتا ہے آدمی کو کہ یار ہے میں قرض دیتا ہوا ہے، انسانی فطرت. تو خدا کہتا ہے کہ جس دن تم نے مسکینوں کو دے دیا، تم نے غریبوں کو دے دیا، دراصل تم نے مجھے قرض دیا. اور یقین کریں خدا باپ جب اپنا قرض واپس دیتا ہے تو ایک تو اس میں دکھ نہیں دیتا،
اور اتنا دیتا ہے بائبل میں لکھا ہے وہ آسمان کے دریچوں کو کھول کے دیتا ہے. آپ نے تو اپنا چھوٹا سا پرس کھول کے کسی کو دینا ہے, وہ دریچے کھول کے ہمیں دیتا ہے. اور میں اسی لیے ان چیزوں پہ بہت زیادہ ایکسرسائز کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم دینے والے بنیں, لینے والے نہ بنیں. ایک شاعر کہتا ہے دل دے کے دیکھو, دل دے کے دیکھو, دل دے کے دیکھو جی. وہ کہتا ہے دل لینے والوں دل دینا سیکھو جی. مانگتے رہے خدا سے تو میں نے دے, تو میں نے دے, تو میں نے دے, تو میں نے دے. نہیں, خدا کو دے کے تو دکھائے. اگر ابراہیم نے اپنے بیٹے کو دینے کی کوشش کی تھی, اسے امید نہیں تھی کہ مجھے دوبارہ بیٹا ملے گا. وہ تو پہلے ہی معجزے سے پیدا ہوا تھا. بیوی اس کی مانج ہے, وہ بوڑھا ہو چکا ہے, لیکن خدا نے کہا میں تجھے بیٹا دوں گا. اور بیٹا ملا, اور 14 سال اس نے اس بیٹے کو پیار کیا اور بڑے ناز و نخرے سے رکھا. پتہ نہیں کب کب اسے پیار کرتا تھا, اور پھر اچانک اسے کہنا پڑا کہ جائے اس کو ذبح کر دے. اسے بولا میں دے دیتا ہوں بیٹا تجھے, اتنا پیار ہے نا, یہ لے میں تجھے دے دیتا ہوں. خدا نے اس کو کتنی برکت دی کہ ایمانداروں کا باپ بنایا. دینے والے لوگ خدا کے قریب رہتے ہیں. آخر میں نصیب کے لیے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. ٹیکسس کے اندر ایک اسکول ہے سٹی, وہاں ایک کپل آ گیا, اور کپل آ کے کہنے لگا کہ ہم 45 بچوں کو جو اسٹارٹ کر رہے ہیں اسکول, ان کو ہم اسکالرشپ دینا چاہتے ہیں, اور ان کو ہم کالج, یونیورسٹی, ٹیکنیکل اسکول, میڈیکل, جہاں بھی یہ 45 بچے جائیں گے ہم ان کی ہیلپ کریں گے, لیکن ایک شرط پر کہ ان میں سے یہ بچے ڈرگ نہ یوز کریں, ہم ان کی ہیلپ کریں گے. انہوں نے بولا بڑی اچھی بات ہے. وہاں پیرنٹس بھی تھے, وہاں کالج کا بورڈ بھی تھا, اسکول کا بورڈ بھی تھا, ٹیچر بھی تھے, سب تھے. انہوں نے اس کپل سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس بندے نے, جو کافی بوڑھا تھا, ریٹائر ایج کا تھا, اس نے کھڑے ہو کر کہا جب میں نے پڑھنا شروع کیا میرے ماں باپ غریب تھے, تو ایک کمپنی نے میری کالج کی آدھی فیس دی, میں ڈاکٹر بنا, اور آج میں چاہتا ہوں کہ میں وہ احسان کا بدلہ ان 45 بچوں کی فیس دے کر سکوں. سو دینے والا جو ہے وہ خدا کو بڑا پسند ہے, اور خدا ہم سب کو اس قابل کرے کہ ہم اپنی زندگی میں, اپنے خاندان میں, اپنی تنظیم میں, اپنے لوگوں میں, اپنے چرچ میں, اپنی کلیسیا میں ہم دیکھیں کہ ہم غریب کے لیے کیا کر سکتے ہیں. صرف دعا نہیں, بلکہ دبا دبا کے, ہلا ہلا کے, لبریز کر کے ہم خدا ان کے سامنے لائیں, تاکہ ہم کہہ سکیں کہ خدا اب تو ہمیں واپس دے گا. اور یقین جانیں کہ خدا اتنا پیار کرتا ہے, اتنی برکتیں دیتا ہے, موت کے منہ سے خدا چھڑاتا ہے. خدا اب سب کو بڑی برکت دے. ہم دعا کریں. اے قدوس باپ, تیرا شکر, تیری تعریف زندگی اور زندگی کی ان تمام نعمتوں کے لیے جو تو نے ہم گناہ گاروں کو دی, بن مانگے دی. جب ہم خداوند اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, بلکہ جب ہم خداوند زمین کے اسفل میں تھے, تو تب سے ہمیں جانتا ہے. تو نے ہمیں شکل دی, ماں باپ, بہن بھائی, بیوی بچے, رشتہ دار, دوست, عزیز, روزگار, صحت, اور سب سے بڑھ کے خداوند تو نے ہمیں اپنا کلام مقدس دیا, جس کے وسیلے سے باپ ہم تجھے بھی جانتے ہیں اور تیرے بیٹے کو بھی, اور ان تمام وعدوں کو, ان تمام محبتوں کو جو خداوند تو نے اپنے لوگوں سے کی اور ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. اے خداوند منت کرتا ہوں ہم سب کو بڑی برکت دے, ایک ایک زندگی کو, ایک ایک خاندان کو جو نہیں آ سکے خداوند ان کو بھی برکت دے, اور ان خاندانوں کو خداوند خدا تو ہمیشہ اسی محبت اور یگانگت کے ساتھ بڑھا, برکت دے. اور خداوند جس طرح سے ہم آج یہاں پر خداوند تیرے سامنے حاضر ہوئے, لاکھوں کروڑوں انسان خداوند آج تیرے سامنے آئے ہوں گے کیونکہ تیرا دن ہے. میں منت کرتا ہوں خداوند ایک ایک زندگی کو برکت دے, ایک ایک زندگی کی ضرورت کو پورا کر, ایک ایک بیمار کو شفا دے, ایک ایک یتیم اور بیوہ کی خداوند ضرورتوں کو پورا کر, اور خداوند خدا بخش دے کہ ہم جب تک اس دنیا میں رہیں خداوند ہم لوگوں کی طرف دیکھیں جہاں خداوند ہماری ضرورت ہے, کیونکہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ خداوند تیرے کاموں کو کرنے کے لیے آتے ہیں. ہمیں اپنے کام کرنا سکھا, ہمیں دعا کرنے سکھا,
हमें खुदावंद अपने आप से मांगना सिखा कि हम तुझसे क्या मांगे, हम सबको बड़ी बरकत दे। जिस तरह खैर खैरियत से खुदावंद तू लेके आया, हम सबको खैर खैरियत से अपने अपने घर पहुंचा, और खुदावंद आइंदा जिंदगी ज़मीन पर रहते हुए फिर मुलाकात का मौका नसीब करना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने निजात दहिंदा यीशु नासरी के नाम के वसीले से सुना बख्श दे, आमीन। थैंक यू। थैंक यू भाई, प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालीम जाए खुद के गुलाम के लिए। I told you before, I'm so excited. Thank you भाई, खूबसूरत का कलाम। आइए अपनी आंखें बंद करें, खुदा हम इस खैर में शामिल होंगे। ऐ मेरे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारा रोज़ रोटी आज दे, जिससे हम दूसरों को माफ़ करते हैं, हमें दूसरों को माफ़ कर, हमें आज़माइश में डालना, कब्र से बचाना, ये बादशाह जो तुझला हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बाकियों की रफ़ाक़त और शराकत, हाज़िर जमात के साथ, इनके साथ जुड़े ख़ानदानों की हर एक फ़र्द के साथ, बनी इस्राएल कौम के साथ और उनकी कलीसिया के साथ आब तक होती रहे जब तक तू ना आ जाए, आमीन। अब सबकी बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत से जाए, खुदा आपके साथ हो। Good job, very good. ये हम तुसी बंद करना भाजी, मैंने नहीं पता कि मैं बंद मैंने भी नहीं पता। चलो अच्छा बंद करना तो बंद कर लेने। निके निके उन जी बस भेड़ देने अभी बंद हो जाएगा।